السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ آج ہم پڑھیں گے صفا کی پہاڑی پر۔ صفا کی پہاڑی پر انہی دنوں اللہ نے ایک اور حکم اتارا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ تمہیں جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اسے کھلم کھلا بیان کر دو اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ یہ حکم ملنے کے بعد ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور سب سے اونچے پتھر پر چڑھ کر صدا لگائے، یا صباحا، ہائے صبح۔ یہ پکار اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے یا کوئی بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان اور کنبے کو نام بنام پکارنا شروع کر دیا، اے بنی فہر، اے بنی عدی، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اے بنی عبد المناف، اے بنی عبد المطلب۔ جب لوگوں نے یہ آواز سنی تو کہا، یہ کون پکار رہا ہے؟ کچھ لوگوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پر ہر طرف سے لوگ دوڑ پڑے، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی خود نہ آ سکا تو اپنی جگہ کسی دوسرے کو بھیج دیا کہ دیکھ کر آئے کیا بات ہے۔ یوں جب سب اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے وادی میں گھڑ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتی ہے تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں ہاں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا، تو میں ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میری اور تمہاری مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی آدمی نے دشمن کو دیکھ لیا اور جھٹ پٹ دوڑا کہ گھروں کی حفاظت کا بندوبست کرے، لیکن اس نے خطرہ محسوس کیا کہ دشمن اس سے پہلے انہیں آ دبوچے، لہٰذا وہ زور زور سے پکارنے لگا، یا صباحا، ہائے صبح۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا سچے دل سے اقرار کریں، اور بتلایا کہ یہی کلمہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، اور سمجھایا کہ وہ اگر اپنے شرک پر جمے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں پر ایمان نہ لائے تو اللہ کا عذاب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہونے کے باوجود انہیں عذاب سے بچا سکیں گے، نہ اللہ سے چھڑا سکیں گے۔ آپ نے یہ ڈراوا عام لوگوں کو بھی سنایا اور خاص لوگوں کو بھی سنایا، چنانچہ فرمایا، اے قریش کے لوگوں، جہنم سے نجات کے بدلے میں اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لو، کیونکہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں اور نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے سلسلے میں تمہارے کام آ سکتا ہوں۔ اے بنی کعب، بنو لوئی، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اے بنی مرہ، بنی کعب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اے بنی کسی، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اے بنی عبد الشمس، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اے بنی عبد المناف، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اے بنی ہاشم، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اے بنی عبد المطلب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں اور تمہیں اللہ سے بالکل بچا نہیں سکتا۔ میرے مال میں سے جتنا چاہے مانگ لو، مگر میں تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اے عباس بن عبد المطلب، میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ عبد المطلب، میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ، جو مال چاہو مانگ لو، مگر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، میں تمہیں بھی اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ ہاں، تم لوگوں سے نسب و قرابت کا تعلق ہے جسے اس کی طریقے مطابق ترک کروں گا، یعنی حق رشتہ داری نبھاؤں گا۔ اس ڈراوے کے بعد لوگ ادھر ادھر بکھر گئے اور ایسا کوئی بیان نہیں ملتا کہ فوری طور پر لوگوں نے کسی قسم کی مخالفت یا تائید کی ہو۔ البتہ ابو لہب بدسلوکی سے پیش آیا، اس نے کہا، تو سارا دن غارت ہو، تو نے اس لیے ہم کو اکٹھا کیا تھا؟ اس کے جواب میں سورہ تبت یدا ابی لہب
نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ وہ اور اس کی بیوی اور اس کا مال سب غارت ہو جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ جہاں تک عام لوگوں کا تعلق ہے تو لگتا ہے کہ یہ ڈراوا سن کر حیرت میں پڑ گئے اور فوری طور پر کوئی فیصلہ نہ کر سکے انہیں کیا کرنا چاہیے، لیکن جب وہ گھروں کو واپس ہوئے، طبیعتوں کو قرار آیا، حیرت و تعجب ختم ہوا اور وہ مطمئن ہو گئے تو متکبرانہ خیالات نے انہیں اپنی راہ بنائی اور انہوں نے اس تبلیغ اور ڈراوے کو حقارت اور مذاق کی نظر سے دیکھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے بڑوں کے پاس سے گزرتے تو وہ اس طرح کی باتیں کہتے، یہی ہے جسے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا۔ ابو قبصہ کا یہ لڑکا آسمان سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ ابو قصبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی اور ددیالی نسل میں پڑتا ہے۔ اس نے قریش کا دین چھوڑ کر نصرانیت اختیار کر لی تھی، اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے الگ دین کا اعلان کیا تو انہوں نے آپ کو تحقیر اور طعنہ زنی کی نیت سے ابو قبصہ کی طرف منسوب کیا اور اس کے مثل قرار دیا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تبلیغ میں لگے رہے اور مجمع اور محفلوں میں اس کا اظہار شروع کر دیا۔ آپ کتاب اللہ کی آیاتیں پڑھتے اور پچھلے رسولوں نے جو پیغام سنایا وہی پیغام سناتے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ چنانچہ آپ دن دہاڑے سارے لوگوں کے سامنے کعبے کے صحن میں نماز پڑھتے۔ آپ کی تبلیغ دھیرے دھیرے کامیاب ہوتی گئی، ایک ایک کر کے بہت سے مسلمان ہوتے گئے اور جو مسلمان ہوئے ان میں اور ان کے گھر کے دوسرے لوگوں میں دوری اور نفرت بھی پیدا ہوتی گئی۔ آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں۔ اب ہم اپنی حدیث کی طرف آ جاتے ہیں۔ ہم نے جو 6 حدیثیں پڑھ لی ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں نے یاد کر لی ہوگی۔ آج ہم اپنی 7ویں حدیث پڑھیں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سباب المسلمی فسوق، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے۔ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کو گالی نہ دے۔ گالی دینا بری عادت ہے، گالی دینے سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔